السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کے سامنے نئی بک نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں، اس کا نام ہے ہاؤ گوگل ورکس۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے گوگل کمپنی آج کے دور میں سب کے لیے کامیابی کی بہترین مثال ہے۔ گوگل ہمیشہ اپنے صارفین کی بہتری پر نظر رکھتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ایسی چیزوں کو ایجاد کیا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں اور گوگل کی بھی کمائی کا سبب بن رہی ہیں۔ گوگل کی بنیاد پیسہ بنانے کے مقصد سے نہیں کی گئی تھی۔ حقیقت میں گوگل ہمیشہ ایسے نئے منصوبے شروع کرتی رہی ہے جس میں ان کو پتہ تھا کہ ان منصوبوں سے کمپنی کو نقصان پہنچنے والا تھا، لیکن وہ لوگوں کی بہتری کو نظر میں رکھے ہوئے تھے۔ گوگل کی کامیابی کو ہم ان کی نئے لوگوں کو اپنی کمپنی میں بھرتی کرنے کے سالوں سے رائج طریقے کو کہتے ہیں۔ گوگل کی لوگوں کو بھرتی کرنے کے طریقے کی تعریف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہاں انجینئرنگ والے تجربہ کار لوگوں کی اہمیت کاروباری لوگوں کی اہمیت سے زیادہ ہے، کیونکہ گوگل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے اس طریقے سے ہی اپنے مقصد کو پا سکتا ہے۔ آج تک کمپنی میں یہ نظام رائج ہے کہ آدھے گوگل کے ملازمین ہمیشہ انجینئرز ہی ہوں گے۔ گوگل ہمیشہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ اپنے ملازمین کی آزادی اور ہمیشہ کچھ الگ کرنے کی سوچ ہی ان کو نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس نے گوگل کو نئے مراحل کو کامیابی سے عبور کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں ہمیشہ آگے رہنا ہے تو آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے آگے رہنا ہوگا۔ گوگل میں کام کرنے والے لوگ دوسری کمپنیوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں، لیکن ان میں موجود جدید ہنر کو سیکھنے اور اس سے نئی چیزیں بنانے کی صلاحیت ان کو آگے رہنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ گوگل میں کام کرنے والے لوگ اپنی سوچ میں جدت کو قائم رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنے کام میں کچھ خاص کرنے کے جذبے کو اپنے کام کا حصہ سمجھتے ہیں اور صرف باتیں کرنے کی بجائے عملی طور پر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ذہین لوگ مشکلات کا سامنا کر کے ہی نئی چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے آگے لے جاتے ہیں۔ کبھی بھی مینیجرز کے لیے سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بہترین لوگوں کو کمپنی میں بھرتی کر سکتے ہیں، اور گوگل لوگوں کے بھرتی کرنے کے عمل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ان کا بھرتی کرنے کا عمل کاروباری دنیا کے طریقے سے ہٹ کر دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں جیسے طریقے سے مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ بھرتی کرنے والے لوگ آپ کو پسند آنے چاہیے، بلکہ وہ جدت، تخلیق، ذہانت میں آگے ہوں اور کمپنی کو بھی ہمیشہ آگے رکھنے میں مدد دیں۔ آپ ہمیشہ انٹرویو کے دوران ایسے سوالات پوچھیں جو امیدوار کو دوسری کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے اپنے تجربے کو کھل کر بیان کرنے کا موقع دیں۔ ایسے سوالات ہمیشہ اتنے سخت ہونے چاہیے کہ وہ لوگوں کی ذہانت کو جاننے کا موقع دیں اور گفتگو کے دوران امیدوار کو بہترین ثابت کرنے کا موقع دیں۔ ایسے لوگوں کو کمپنی میں شامل کرنے کا موقع دینا جو مل کر کام کرنے کو ترجیح دیں، تاکہ افسر شاہی کی ذہنیت پر یقین رکھیں۔ گوگل میں لوگوں کو بھرتی کرنے کا حتمی فیصلہ کمپنی کرتی ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف آپ امیدوار کا انٹرویو نہیں لے رہے ہیں، بلکہ امیدوار کمپنی میں موجود لوگوں کا بھی انٹرویو لے رہا ہے۔ ایک اچھا امیدوار کے پاس اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ امیدوار کا پہلا تاثر اہمیت رکھتا ہے۔ گوگل میں کام کرنے والے لوگ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، جہاں ہر کوئی اپنی ملازمت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے پر امید ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کمپنی کو آگے بڑھانے پہ نظر رکھتا ہے۔
گوگل اپنے ملازمین کو کئی پرکشش سہولیات فراہم کرتا ہے، جیسے کھیل کے لیے والی بال کے میدان، بولنگ، دیواروں پر چڑھنا، جیمز اور دوسرے کئی کھیلوں کی سہولیات، اور ساتھ میں مفت کھانے پینے کا انتظام۔ ٹیم میں ہر ایک کی رائے کو برابر اہمیت دی جاتی ہے اور زیادہ پیسے لینے والے لوگوں کو ہی نہیں صرف سنا جاتا بلکہ ہر ایک کو ٹیم کا اہم فرد سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو کمپنی میں اہمیت دینی چاہیے جو اپنے جذبے سے کمپنی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جذبہ اور خالی کام کو جذبے پر کبھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی ٹیم بنا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں آدھے لوگ اپنے کام کی اہمیت اور اس کے کرنے کے طریقے کو جانتے ہوں۔ اگر آپ اپنے ملازمین کو اپنے کام میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے کام میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کرے۔ عموماً کمپنیاں غلطی کرتی ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو صرف وہی روزمرہ کا کام کرنے کو دیتی ہیں جن میں آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اور ان کو نئے طریقوں سے چیزیں کرنے کی آزادی بھی نہیں دیتی۔ گوگل میں نتائج پر توجہ دی جاتی ہے اور کام کے طریقے کو اختیار کرنے میں آزادی دی جاتی ہے، کیونکہ کام کرنے کے طریقے میں آزادی ہمیشہ زیادہ بہتر نتائج پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ کمپنیاں چھٹی لینے کے معاملے میں اپنے ملازمین کو مکمل تعاون فراہم کریں، یہ چیز کمپنی اور ملازمین دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ملازمین جب اپنی فیملی اور اپنے ذاتی معاملات کو زیادہ وقت دے پاتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ جدید کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جو حیران کن اور بہت اہمیت کی چیزوں کو ہمیشہ متعارف کراتی رہتی ہیں۔ آپ ہمیشہ افسر شاہی کے ماحول میں رہتے ہوئے نئی چیزوں کو جنم نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ کام کرنے کی جگہ کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جو ملازمین کو جدید کام کے طریقے کو استعمال کرنے کا حوصلہ اور ہمت دے۔ آپ کی کمپنی کو ہر سطح پر نئی چیزوں کو جنم دینے والے ماحول کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کمپنی میں ہر کوئی سب سے قابل انسان کو اپنا رہنما مان کر اس کی پیروی کرے۔ ایسا کرنے سے نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ اطلاعات کو بھی مضبوط نظام قائم ہوتا ہے۔ جب نیا بہترین خیال دماغ میں جنم لیتا ہے اس وقت آپ کو اپنی آزادی اور اس کو عمل میں لانے کے لیے ماحول دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو کامیاب بنانے کا واحد طریقہ خوف سے نکل کر اسے کامیاب بنانے کے لیے وقتی اور تھوڑے نقصان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ناکامیاں کسی بھی کمپنی یا فرد کے سیکھنے کے مرحلے کا لازمی جز ہوتی ہیں۔ فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ ان ناکامیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اکثر ایک خیال کو دوسرے خیال سے ملا کر ہی حیران کن چیزوں کی تخلیق عمل میں لائی جاتی ہے۔ ایک مینیجر کی حیثیت سے آپ کو ایک ایسی کمپنی کی تشکیل دینی چاہیے جو نہ صرف ناکامیوں اور نقصان کے ماحول میں اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں بلکہ جب کوئی نیا خیال ناکام ہو جائے اس سے مستقبل میں ملازمین کو نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر نئے خیالات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کمپنی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گوگل ہمیشہ اپنے ملازمین کی اس بات پر حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اس کے ملازمین اپنا 20% وقت ان کاموں میں گزاریں جن میں انہیں خاص ہنر اور قابلیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سوچ سے ملازمین میں اپنی مرضی کا کام کرنے میں آزادی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس نے جی میل سروس کو جنم دیا۔ ایک انقلابی کام کو شروع کرنے کے لیے انقلابی ماحول کو قائم کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کمپنی کی مینجمنٹ کو ہمیشہ میرٹ اور بڑی سوچ والا ہونا چاہیے۔ یہ اصول کمپنی کو نہ صرف ہر فرد پر لاگو ہونا چاہیے بلکہ ہر ٹیم میں بھی اس کو رائج کرنا چاہیے۔ بڑے رہنما اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے کام کے مقاصد کو سمجھتا ہے
اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام ان کے لیے کتنے اہم ہیں، تو لوگوں کے کام کرنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بڑے رہنما کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اہم معلومات تمام لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور ہر آدمی ایک ہی سوچ اور سمجھ سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کھلی سوچ اور سب کو سمجھ کر ساتھ لے کر چلنا بڑے رہنماؤں کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر کسی کے نئے خیالات کو جاننا اور اپنے خیالات میں مسلسل بہتری لانا ہے۔ کھلے دماغ کی سوچ مل کر کام کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے کوئی دفتر کو قائم رکھتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن دوسرے کے خیالات کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ گوگل ہمیشہ اپنے ملازمین کو 3 مہینوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کی رپورٹ اپنے ہر ملازم کو بھیجتا ہے اور اس میں ہر آدمی کے کام اور ذمہ داریوں کی تفصیلات درج ہوتی ہیں اور ان کو ہمیشہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور ہر ملازم اپنے کام کے بارے میں اپنی کارکردگی دیکھ سکتا ہے۔ روایتی کاروبار والی کمپنیاں ہمیشہ نئی چیزوں اور جدت کو اہمیت نہیں دیتی ہیں اور آج کی تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بدلتی دنیا پر نظر رکھنے والا قابل عملہ موجود ہے جو کمپنی کو اپنے اندر تبدیلی لانے کے عمل کو وقت سے پہلے نافذ کرنے میں مدد کرتا ہے اور انقلابی سوچ کو پروان چڑھاتا ہے اور نئے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو ایسی کمپنیاں ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتی ہیں۔ ہر کامیاب کمپنی کسی نہ کسی مسئلے کا نیا اور آسان حل متعارف کرواتی رہتی ہے۔ وہ اپنے نئے متعارف کیے ہوئے حل کو لوگوں کی مدد کے لیے عام کرتی ہے اور تیزی سے اس کی مقبولیت میں اضافہ اور کمپنی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کمپنی اپنی کامیابی کو اپنے پروڈکٹ کی خصوصیات اور لوگوں کے لیے فائدے کی بنیاد پر ہی جانچتی ہے۔ اگر آپ کامیاب کاروبار کی بنیاد اور اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہترین اور تخلیقی سوچ والے لوگوں کو اپنی کمپنی میں لانا ہوگا اور ان کو اپنے کام کرنے میں آزادی دینی ہوگی اور انہیں اپنی قابلیت میں آگے بڑھنے کا موقع دینا ہوگا۔ انہیں کسی بھی نقصان کے خوف سے آزاد رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کمپنی کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمپنی میں مضبوط کمیونیکیشن کی بنیاد رکھیں اور کمپنی کے ماحول میں افسر شاہی کے ماحول کو نہ آنے دیں۔ اگر آپ کسی نئے ملازم کو اپنی کمپنی کا حصہ بنانے جا رہے ہیں تو آپ اپنی کمپنی کے اہم لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا انتخاب کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب مل کر کام کر سکتے ہیں۔